السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں دنیات کا سبق پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اپنے طالب علم کی زبانی پچھلے اسباق کے کچھ سوالات اور ان کے جوابات سنے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ان سوالات کے جوابات کو یاد کیا ہوگا، جس سے انشاءاللہ بہت ساری ہمیں مدد ملے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ تو معلومات رکھیں۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان نہیں رکھتے ہیں تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کی ڈگری ہو، ڈاکٹر کی ڈگری ہو، انجینئر ہیں، اور دنیاوی تعلیم تو بہت حاصل کی ہے، لیکن اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کے نبی کی پہچان نہیں، تو یہ دنیا کا علم سیکھنا بھی بیکار ہے، فضول ہے، کیونکہ آخرت میں ڈگری کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کے نبی کو پہچاننے والا، وہی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ پہچاننے سے مطلب اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو جاننا، ماننا، اس پر عمل کرنا ہے۔ تب جب جانے گا تب مانے گا، اور جب مانے گا پھر اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے یہ درس پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہوئے ہمارے اس درس میں شامل ہو جائیے، اور اس کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے جو سب سے آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو اس سے پہلے اگر ہم غور کریں تو ایک ہی وقت میں کئی انبیاء اکرام ہوتے، فلاں جگہ پر فلاں نبی ہوتے، تو ان کے لیے جگہ دی جاتی، علاقہ دیا جاتا، ڈسٹرکٹ دیا جاتا، الگ الگ ممالک دیے جاتے، ملک دیے جاتے، اپنے اپنے ملکوں میں کام کرتے، دن کی بات پہنچاتے اپنے علاقے والوں کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس وقت کوئی نبی نہیں تھا، سب نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور جس کی وجہ سے حالات یہاں پر اتنے برے ہو چکے تھے کہ اچھی باتیں سب بھول چکے تھے۔ سب پتھر کے بت بناتے تھے، پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، ان سے اپنی ضرورتوں کو مانگا کرتے تھے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ پتھروں کے ساتھ کر رہے تھے، جنگل کے درختوں کے ساتھ کر رہے تھے، سورج کو اپنا خدا کہہ رہے تھے، چاند کو اپنا خدا کہہ رہے تھے، ستاروں کو اپنا خدا کہہ رہے تھے، اور دریا سمندر کو اپنا خدا کہہ رہے تھے۔ ان کے ہزاروں دیوتا تھے، ان کے ہزاروں خدا تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ یہ جوا کھیل کر لڑتے تھے، اور شراب پیتے اور شراب پی کر لڑتے تھے۔ کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا، مالدار کمزور پر ظلم کرتا، فقیروں پر محتاجوں پر ظلم کرتا، ان کو نیچا سمجھتا، یہاں تک کہ معمولی سی باتوں میں 40 سال تک آپس میں لڑائی ہوتی۔ اسی طرح سے ان کے اندر اور بہت ساری برائیاں تھیں، جیسے کہ وہ ان کے گھر اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو اپنے لیے منحوس سمجھتے، لڑکی کے پیدا ہونے پر وہ غم مناتے۔ جس طرح سے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو غمگین ہوتے ہیں سب گھر والے، غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ان کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی، کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوتے، اور اس وقت ان کو چین نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنی اس بچی کو زندہ زمین میں گاڑ نہ دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بلکتی ہوئی، روتی ہوئی، معصوم پیاری سی ننھی سی پھول جیسی بچیوں کو
ان پر رحم کیے بغیر ان کی رونے کا بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا تھا، ان کے دل گویا کہ پتھر ہو چکے تھے، پتھر۔ کہتے ہیں کہ اگر ان بچیوں کے رونے کی آواز کو پہاڑ بھی سن لیتے تو وہ پہاڑ جو ہے غم سے موم بن جاتے، پگھل جاتے، لیکن ان کے دل نہیں موم ہوئے، ان کے دل پانی پانی نہیں ہوئے، ان کے دل نہیں پگھلے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو لے جاتے اور دور دراز علاقے میں لے آ کر ان کو زندہ گاڑتے تھے۔ کیسا دل تھا ان کا، اور کیسا یہ جو ہے ان کے اعمال تھے، کیسے سوچنے کی بات ہے، کتنی بڑی جہالت تھی۔ اور اگر اس طرح سے زندہ گاڑ کر بچیوں کو وہ ذرا بھی ان کو دکھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسکراتے، ہنستے، خوشی مناتے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کی بیوی جو بیوہ ہے اس کو جو ہے زندہ جلا دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس کا مرد گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، منحوس ہے، یہ جہاں سے گزرے گی وہاں پر منحوسیت چھا جائے گی۔ اتنا برا ماحول تھا، اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا بچیوں پر اور عورتوں پر اور کمزوروں پر، غریبوں پر۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے یہ حالات تھے، غرض کے دنیا والے سارے کے سارے گمراہ ہو گئے تھے، صحیح راستے سے ہٹ چکے تھے، برے راستے پر چل رہے تھے، جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھول چکے تھے۔ اللہ کے نبی جو دنیا میں آئے، پہلے جو انبیاء کرام آئے ہوئے تھے، ان کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، اللہ کی پہچان نہیں تھی، صحیح راستہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ جب دنیا کا یہ ماحول بن گیا، ہر طرف ظلم، ہر طرف کفر، ہر طرف عناد، سرکشی کا ماحول تھا، تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر احسان فرمایا، ان جاہلوں پر احسان فرمایا، کیونکہ اس وقت وہ جاہل تھے، اس وقت وہ ظالم تھے، قاتل تھے، وہ حق کو پہچاننے والے نہیں تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، اللہ نے ان پر احسان فرمایا۔ احسان کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم، سرور کون و مکان، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، حضرت مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو برائیوں سے دور رکھیں، تاکہ وہ اللہ کی پہچان کرائیں۔ جو انبیاء کرام دنیا میں آئے، ہر ایک کی دعوت اللہ کو ایک کہنے کی تھی، اللہ کی طرف بلانا ان کا مقصد تھا، برائیوں سے بچانا ان کا مقصد تھا۔ تو وہی مقصد اور وہی کام لے کر سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا، اللہ نے مہر لگا دی اس دروازے پر کہ اب کوئی نہیں آ سکتا۔ اب قیامت تک اگر کسی نے بھی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا کذاب ہے، اس کی گردن اڑا دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے، یہ حکم ہے۔ وہ سب سے بڑا فریبی ہوگا، دھوکے باز ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سب کا یقین ہونا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہے وہ، چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتوں پر عمل کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، لیکن اللہ کے نبی کو آخر نبی نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔